قندیل بلوچ کے ساتھ نکاح کیا تھا آپ نے؟ نہیں، قندیل بلوچ سے تو میری کل ملاقات ہی ایک ہی مرتبہ ہوئی. پہلے ایک ٹیلی ویژن پہ ہم آئے، پھر میں چاند دیکھنے کے لیے وہاں کراچی گیا تو وہ میرے ہاں تشریف لائیں. پھر اس کے بعد جناب وہی جو ہماری پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے کی نشست ہے، وہی اول بھی وہی تھی، آخر بھی وہی تھی. تو جب آپ نے ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا تھا تو پھر تنہائی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ 8 لوگ ہم اس کمرے میں موجود تھے. ہمارے ایک بدین کے شاہ صاحب تھے. باقی تو نظر نہیں آئے. وہ کیسے؟ جو اب ویڈیو اگر میں بناؤں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ اور نظر آئے. محترمہ جب خود بنا رہی ہیں، خود ہی ٹوپی پہن رہی ہیں، آپ کے ساتھ جڑ کے کھڑی تھی، آپ کی ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ وہ صوفہ ہے نا، تو وہ یہاں بیٹھی تھی اور میں صوفے کے اوپر بیٹھ کے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں. میرے خیال میں تقریباً درمیان میں 3 بالشت کا وقفہ تو تھا، اور میں اس کو بار بار بیٹی بھی کہہ رہا تھا، اور اس نے خود تسلیم کیا کہ روانگی کے وقت بھی مفتی صاحب نے کہا کہ میری بیٹی تم ذرا زندگی پرسکون گزارو، جس رفتار سے تم جا رہی ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے. کیونکہ انہوں نے پہلے ایک پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے بارے میں شاہد آفریدی بیچارے کے لیے بڑا عجیب سا جملہ کہا آپ تھا. نے ان کو بیٹی کہتے ہوئے گود میں جب بٹھایا تو ہاں دیکھو نا، یہی بات. میں گود میں، وہ یہاں بیٹھی ہے صوفے پر، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو گود درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ دیکھ لیں ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں. ایک تو جناب وہ یہاں بیٹھی ہیں، دوسرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جناب تصویریں بنا رہی ہیں، تیسرا وہ جو جناب کیسے انہوں نے اپنا کمرے کے لگے ہوئے تھے پردے ان کو ہٹا رہی ہیں. گود میں بیٹھنے کا کیا معنی؟ میں اس کو کیوں بٹھاتا گود میں؟ میں مفتی نہیں ہوں. پھر رمضان کا مہینہ تھا. اس کا مطلب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا نہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ جنت میں ہے تو اس کے لیے تو روتے حلال کمیٹی سے کیوں نکالا گیا آپ کو؟ ہاں، اب اس پر آپ کو ایک مزیدار بات سناتا ہوں. روتے حلال کمیٹی سے کیوں میں نکالا بتاتا گیا؟ ہوں. 7 سال میں، حالانکہ اس کا ڈوریشن جو ہے وہ ہوتی ہے دورانیہ 3 سال. پہلے 3 سال، پھر 3 سال، پھر اگلے 3 سال. تو جب یہ واقعہ ہوا نا تو ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی صاحب رہیں گے تو قندیل بلوچ بھی رہے گی. میں نے یہ جملہ سنتے اسی وقت ٹیلی فون کیا، اور مذہبی امور کا جو سیکرٹری تھا اس کو میں نے کہا کہ میری طرف سے آپ استعفیٰ. اس ایک میرے دل دکھانے کی وجہ سے اس حافظ صاحب کو اللہ نے بم دھماکے میں شہید تو نہیں کیا، لیکن ایسا بم دھماکہ ہوا جو کسی کا. دیکھیں محترمہ فضا صاحبہ، جب کوئی بھی شخص آپ اپنی زندگی کا تجربہ دیکھیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم کرے گا، آپ کا دل دکھائے گا، میرا رب اس سے ضرور انتقام لے گا. سیدنا علی پاک کا فرمان ہے ان الحکومت تبقى، فرمایا تو تمہارا اقتدار، تمہاری چودراہٹ رہے گی، چاہے کفر کر لو چاہے شرک کر لو. ظلم کیا کر دیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ ظلم یہی کیا کہ جناب ایک آدمی جناب رویت ہلال کمیٹی میں بیٹھ کے، پھر وہی جملہ کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب تو چاند دیکھتے ہیں اور مفتی عبدالقوی صاحب چاند چڑھاتے ہیں. اور جب تک میں رہا الحمدللہ چاند کی جتنی شہادتیں آتی تھیں ان کو میں خود سنتا تھا. اب میرے جانے کے بعد جب ہمارے محترم عمران خان صاحب کا زمانہ آیا تو میں چونکہ ان کے مذہبی ونگ کا چیف تھا تو میرے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو چیئرمین بنایا جائے. میں نے کہا نہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو رہنے دیں. انہوں نے کہا جی یہ مسائل ہیں، موجود ہے محترم زلفی بخاری صاحب پوچھ سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آج کے بعد جو بادشاہی مسجد کا کیا ہوگا خطیب، وہ آج کے بعد رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. ایک سرکاری منصب ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی تو آپ سے دوری اختیار کر لی تھی. نہیں، ہم اکٹھے رہے. مفتی منیب الرحمان صاحب آج بھی میری عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں، وہ بھی میرا احترام کرتے ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں. میرا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوئی، الحمدللہ مفتی صاحب کی میز میں موجود پڑا، اور مفتی صاحب نے اس کی تقسیم میں اور اس پھیلاؤ میں بڑا کردار ادا کیا. مگر بہت سے ایسے علماء اکرام ہو گئے، صاحب علم ہو گئے اور مفتی حضرات ہو گئے جو آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں. مثلا مولانا دیکھو آن ایئر کہہ رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب آج کے دن تک جو بھی طلاق کا مسئلہ ان کے پاس آئے، خواتین کا مسائل ہیں، فوراً اس کو کہتے ہیں کہ خاصے والے پیر ملتان مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس چلے جائیں. میرے ملتان کے اندر ہر مکتب فکر کے بڑے مدارس موجود ہیں، لیکن گھروں کو آباد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس چلے جائیں. قندیل بلوچ کے قتل کا کیس آپ کے اوپر کیوں آیا تھا؟ آپ پہ الزام کیوں آیا تھا کہ آپ نے ان کا قتل کروایا ہے؟ کیا قندیل بلوچ کا قتل آپ نے کروایا تھا؟ میرا نام شامل ہوا ہے 2.5 سال کے بعد.
پہلا جو FIR ہے آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے والد نے لکھوائی, بالکل درست لکھوائی, اپنے بیٹے کا نام بھی لکھوایا, اپنے بھتیجے کا نام بھی لکھوایا, جو اس کے اندر بھائی ملوث تھے ان کے نام بھی. اور میرا نام کب آیا؟ 2.5 سال کے بعد. اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ کو علم میں بھی ہوگا, پہلی پیشی پہ مفتی عبدالقوی صاحب باہر کھڑے تھے. اگر میں خدا نہ خواستہ قاتل ہوتا, اور تھا بھی 109 میں, اللہ معاف فرمائے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہادت ملی. آپ نے کوئی اپنے اثر و سلوک استعمال کیے ہوں گے باہر نکلنے کے لیے؟ آپ حیران ہوں گے, بلکہ آپ کے پروگرام کے لیے جب وہ پہلے دل والے ہسپتال, پھر اس کے بعد فلاں, پھر فلاں, ابھی مجھے جیل کے اندر نامہ دن تھا, تو باہر سے آواز آئی مبارک مبارک مبارک, کیونکہ میں بالکل 2.5-3 کنال کی حویلی میں تھا, بالکل اکیلا, چھوٹی سی مسجد اور مزیدار, کھانا بھی کہاں سے آتا تھا وہ بھی. تو جب انہوں نے کہا نا کہ مفتی صاحب مبارک مبارک مبارک, خدا کی قسم فضا کے نام کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے, میں نے کہا یار بڑا مزہ آ رہا تھا. 1 ہفتہ اور 10 دن مزید میں رہتا تو بڑا مزہ آ رہا تھا, بڑا پرسکون تھا, قرآن مجید پڑھتا تھا, تہجد کے نوافل پڑھتا تھا. پھر عالم اسلام کے اندر مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ مراکش سے لے کے, تیونس سے لے کے, مصر سے لے کے دبئی تک, اور دبئی کے تو پچھلے دنوں کے وزٹ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا. پاکستان کے اندر کشمیر بھی ہے, پاکستان کے اندر گلگت و بلتستان بھی ہے, پاکستان کے پھر آپ یہ مختصر ہے, آپ پورے لانگ ٹرپ پہ نکل گئے اپنی طرف سے. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب میں کہوں گا جی وہاں آپ مجھے آپ اس طرح بتا دینا, ایک وقت میں 4 کس طرح, کہ مطلب آپ کسی کو ایک وقت میں 4 نکاح کر لیا سپوز آپ نے, تو کسی کو اگر آگے آپ نے شادی کرنی ہے جو درجنوں آپ نے کیا, تو کسی ایک کو پہلے آپ طلاق دیتے ہیں, پھر ایک نئی والی کو انٹر کرتے ہیں. یہ دیکھیں, اب آپ صحیح جواب اس بات میں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. اب آپ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا بھی میں حلف دے رہا ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق بھی نہیں دی. تو پھر یہ درجنوں شادی, پھر یہ گنتی بڑھتی, پھر یہ کون سا نکاح ہے جو 4 کے بعد 4 ہوئے جا رہے ہیں, پھر مزید ہوئے جا رہے ہیں, پھر 10 بالکل ماشاءاللہ, بڑی علمی گفتگو ہے. اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق. تفویض طلاق کی مثال آپ کو اتنے مزیدار انداز میں ابھی کہہ رہے تھے طلاق نہیں دی, ابھی کہہ رہے ہیں یہ کون سی طلاق ہے؟ تفویض طلاق. تفویض ہے کیا طلاق؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کے اپنے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے کہا جی یہ اکاؤنٹ میں کھلوا رہی ہوں, آپ کے دستخط بھی ہوں گے, اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے دستخط بھی ہوں گے, آپ کے دستخط سے بھی کیش آ جاتا ہے, آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے. اب جس وقت نکاح ہوا تو طلاق کا تفویض یعنی اکاؤنٹ میں نے منتقل کر دیا محترمہ کی طرف. اب محترمہ نے جب کہا کہ جی مجھے اجازت, میں نے کہا اجازت, تو انہوں نے اپنے آپ کو طلاق دی, میں نے تو نہیں دی. کیا کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ٹارچر دیتے ہیں مینٹلی. مفتی عبدالقوی جو ہے, جو وہ خود کہتی ہے, مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں الحمدللہ خواتین کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے نکاح کے بعد جہاں بھی ان کا سلسلہ ہو جائے ان کو مفتی عبدالقوی صاحب طلاق کیوں لیتی ہیں؟ پھر کوئی تو ریزن ہے. آپ کی اپنی بیگم نے تو طلاق نہیں لی آپ سے, ٹھیک ہے, جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں, جن سے آپ کے 4 بچے ہیں, خوش ہے نا. تو ہاں, تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ باقی جو یہ کیوں نہیں خوش رہتی, پھر یہ بھی خوش نہ رہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. بہت ساری ان میں سے ایسی ہوتی تھی, وہ کہتے تھے ہم بیرونی دنیا میں جا رہے ہیں. بہت ساری ایسی بھی تھیں جو پاکستانی تھیں لیکن برٹش نیشنل, فرانس نیشنل, جرمن نیشنل, کینیڈا نیشنل, ناروے نیشنل. انہوں نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب ہم بیرونی دنیا کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں. میں نے کہا ہو جائیں. اب الحمدللہ کوئی کینیڈا میں سیٹل ہے, کوئی جناب یہ جو آپ کے نکاح ہیں یہ رجسٹرڈ ہوتے تھے یونین کاؤنسل میں؟ تو یہی تو فرق ہے نا. کیا جو رجسٹرڈ ہوگا وہ میرے قانون کے مطابق اس کا نام شادی میں نے کہی, چونکہ اس میں شریعت بھی ہے, اس میں قانون بھی ہے. میرے قانون کے اندر دوسرا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا, تو اس لیے وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے, وہ صرف شرعی طور پہ ہوتے تھے اور قرآن کے مطابق ہوتے تھے. مولوی ہوتا ہے بیچ میں؟ نہیں, میں تو خود مفتی ہوں, تو میرے لیے مولوی کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ عام آدمی ہوتے تو پھر آپ کے لیے ضروری تھا؟ پھر بھی ضروری نہیں. اللہ اکبر. ہاں, آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. اچھا بھائی, نئی کہانی سن لو تم لوگ بھی بھائی, میں بھی سن. ایک سیکنڈ, نہ کوئی بندہ ہی نہیں چاہیے بیچ میں نکاح پڑھانے کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول, یہ تمام اہل سنت, اہل تشیع, جتنی فقہ اس وقت دنیا میں ہیں. اچھا محترم, مگر یہ پہلے ایک دور میں ہوتا تھا کہ 2 لوگ ایسے قبول کر لیں تو شادی ہو جاتی تھی, مگر اس کے بعد تو بہت ساری ایسی. میں بتاتا ہوں نا,
محترم اور محترمہ کی رضامندی سے جو معاہدہ النکاح عقد، نکاح ایک کنٹریکٹ کا نام ہے، طے ہو جائے اسی کا نام نکاح ہے۔ اب اگر اس کے اندر دو گواہ بطور شرط کے ہوں، جس طرح نماز کے لیے وضو ہے، تو یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور اگر دو گواہ بھی نہ ہوں تو یہ ہمارے اہل تشیع کا تو موقف ہے۔ گواہان جو ہیں جو دو کنفرم کیے گئے ہیں، کیا مطلب بندے کی طرف سے بھی ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے بھی؟ نہ صرف دو گواہ، چاہے میری طرف سے ہو چاہے محترمہ کی طرف سے ہو۔ دو لڑکی کی طرف سے یا دو آپ کی طرف سے؟ نہیں، علیحدہ نہیں، دو گواہ چاہے میری طرف سے ہوں یعنی محترم کی طرف سے یا محترمہ کی طرف سے۔ تو گواہ ضروری ہے؟ گواہ شرط ہیں، گواہ شرط ہے اہل سنت کے ہاں۔ تو گواہ ہوتے ہیں آپ کے جب؟ میں نے موبائل فون کی جو سہولت رکھی ہوئی ہے، آپ تو میرے نکاح کی باتیں کر رہے ہو، میں نے سینکڑوں ایسے نکاح پڑھائے، اسٹیبلشمنٹ والوں کے بھی پڑھائے، بیوروکریسی والوں کے بھی پڑھائے، بڑے بڑے جناب نامور خواتین کے بھی پڑھائے، نامور مردوں کے بھی پڑھائے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، ان کا فون آ جاتا ہے تو دو میں اپنے اساتذہ ساتھ بٹھا دیتا ہوں، آواز کھول دیتا ہوں، ہاں محترمہ اجازت ہے آپ کا نکاح فلاں سے کر دوں؟ جی اجازت ہے۔ محترمہ آپ نے سن لیا، آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا قبول کرتے ہیں۔ نکاح کو آپ خدا را آسان کریں، کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ کا نام، آپ کا پوری دنیا کے اندر سفر، یہ اسی وقت آپ سمجھ سکتی ہیں جس وقت کہ اسلام کے روح کو سمجھے۔ اور اسلام کا روح کیا ہے کہ بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، بد کرداری کی طرف نہیں جانا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ کی نا یہ ویسے بات کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ دیکھیں ٹھیک ہے، آپ نے پھر اسلامی سمجھا پہلو، دیتا ہوں۔ نہیں آپ نے اسلامی پہلو تھوڑا سمجھایا اس کو حساب سے، کیونکہ آپ مفتی صاحب بھی ہیں، آپ نے اس حساب سے اس شیڈ سے سمجھایا۔ میں آپ کی اس بات کو سن لیا، میں نے آپ کی اس بات کو سمجھنے کی کافی مگر جو بات مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ بس آپ کا کسی لڑکی کے ساتھ ذہن بن گیا تو آؤ چلو یار کمرے میں بیٹھ کے تو نکاح کر لیا اور ویڈیو کال پہ کسی کو لے لیا۔ سنو، اچھا فلانی میرے دوست میری بات سننا یار، مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے، میں نکاح کر رہا ہوں، تو گواہ بن، ایک منٹ ویڈیو کال پہ ساتھ تیرا جو ہے نوکر بیٹھا ہے، ڈرائیور ہے، اس کو بھی بلا لے، اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا، دونوں کو بٹھا کے تو وہ نکاح کر لیا۔ از دیٹ؟ اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کریں، جب وہ صاحب کہتے ہیں نا جی ہم بیٹھے ہیں اور آپ ہمارا نکاح کر دیں، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، میرا 100% ووٹ محترمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ محترمہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ جی میں نکاح میں نہیں ہوں۔ اپنی خوشی سے اس محترم سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ جی۔ حق مار کتنا ہے؟ یہیں آ کے 90% معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تعلق آپ سے تھا، ہمارا فون بھی ہم نے ملایا، آپ سے ہمارا ایک عقیدت و محبت کا تعلق ہے، آپ خواتین کے حقوق کی طرف، حق مہر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرا اسلام مجھے